اچھا جی، بات ہو رہی تھی فتنے کی، تو فتنے میں ہم نے دجال کو کور کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. اور دجال کے ویئر اباؤٹس کہاں ہیں. ایک آئی لینڈ ہے جس پہ دجال قید ہے، اور ہم سمجھتے کہ دجال نے پیدا ہونا ہے اور وہ پیدا ہو کے آئے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ فتنہ. دجال ابھی بھی اس وقت رائٹ ناؤ از پریزنٹ ان دا ورلڈ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہ اس دنیا میں موجود تھا. حضرت تمیم الداری کی مشہور حدیث آپ نے شاید سنی بھی ہو پہلے، کہ حضرت تمیم الداری اس وقت کرسچن تھے اور اپنا ایک لے کے جا رہے تھے گروپ تجارت کے واسطے. تو the ship went into a turbulent phase، مطلب وہ سی جو ہے نا ٹربولنٹ ہو گیا، اسموتھ سیلنگ نہیں تھی. وہ جو ویوز تھی نا، انہوں نے ٹاس اپ کیا شپ کو. شکر ہے ڈوبا نہیں. کرتے کراتے 30 days لگے ان کو، 30 دن ٹو ریچ این آئی لینڈ. اب واللہ علم وہ کون سی جگہ ہے، مجھے اور آپ کو نہیں پتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ he is in the east، he is in the east، he is in the east، یعنی کہ سعودی عرب کی ایسٹ پہ بنتے ہیں آپ کا عریبین سی بنتا ہے، انڈین اوشن بنتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ اس ایریا میں کوئی آئی لینڈ ہے. واللہ عالم، اللہ کی ذات بہتر جانتی. کئی لوگ کہتے ہیں میڈیٹرین سی کے اندر آئی لینڈ ہے، کئی لوگ اس کو برموڈا ٹرائنگل میں لے جاتے ہیں. برموڈا ٹرائنگل آئی ڈونٹ تھنک سو، وہ ایک پاسبلٹی ہے، لیکن جنرلی لوگ کہتے ہیں برموڈا ٹرائنگل ہے، لیکن ایسا نہیں ہے میرا خیال سے، کیونکہ حضور نے جو ایسٹ بتایا ہے میرے اور آپ کے لیے تو حضور کی بات امپورٹنٹ. تو خیر 30 days کا سفر تھا غالباً. یہ اگر آپ سعودی عرب سے 30 days کا، عرب سے 30 days کا نکالیں یہ سفر، تو اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ یہ کئی لوگ کہتے ہیں اٹس آئی لینڈ آف گریٹ برٹن. واللہ عالم 30 days لگتے ہیں اگر آپ سیلنگ پہ جاتے ہیں. یہ ساری assumption ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بہتر جانتی. خیر یہ پہنچے وہاں پہ، اس آئی لینڈ پہ اترے. تو اس آئی لینڈ پہ جب اترے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جانور ان کو نظر آیا، جس جانور کے نہ منہ پہ بال تھے، منہ پہ بال تھے اور بیک پہ بھی بال تھے، ہر طرف بالو بال ہی تھے. تو حضرت تمیم الداری نے فرمایا، اس وقت یاد رکھیے گا کرسچن تھے، یہ واقعہ وہ کب سنا رہے ہیں جب وہ مسلمان ہو گئے تھے. اور بیسیکلی یہ واقعہ سنایا کس طرح گیا تھا کہ حضور نے یہ واقعہ پہلے سنایا تھا کہ ہی از پریزنٹ ہیئر ود ان دا آئی لینڈ. تو حضور نے حضرت تمیم الداری نے جب کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا تھا، اور انہوں نے جب حضور سے ذکر کیا اور جب وہ بیعت کر لی تھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ، تو حضور نے سب کو بلا کے اذان دے کے یہ واقعہ دوبارہ سنوایا تھا. نماز، لوگ سمجھے نماز کے لیے بلایا گیا، لیکن حضور نے بیسیکلی اس لیے بلایا تھا کہ یہ تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے سنو یہ واقعہ. تو واقعہ کیا، پھر حضرت تمیم الداری نے اس جانور کو دیکھا تو جانور کو دیکھ کے سمجھے کہ یہ شیطان ہے، کیونکہ وہ اتنا عجیب سا جانور تھا کہ اس کے چہرے پہ بھی بال تھے اور ہر طرف بالو بال ہی تھے. کہتے ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا تھا اس کی فرنٹ کیا ہے، اس کی بیک کیا ہے. تو اس نے اپنا نام اس سے پوچھا، وو ٹو یو. تو میں مطلب کہ اس کو ایک طرح سے بددعا، وو ٹو یو کا مطلب ہے کہ بیڑا گھر کو تمہارا، تم کیا چیز ہو. تو اس نے آگے سے کہا میں الجساسہ ہوں. جساسہ، اب جساسہ کا مطلب جاسوسی سے لیا جاتا ہے، اس لیے کئی لوگ کہتے ہیں کہ یو کے از نون فار اٹس، آپ کہہ لو جاسوسی کے لیے MI6 ہے، اور سب سے پہلے یہ جیمز بانڈ اور یہ اس طرح کے اسٹوپڈ قسم کے جو کریکٹرز بنتے تھے یہ ادھر ہی لیکن خیر میں اگین آئی ول ناٹ سے، یہ کسی عالم کا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی ذات سب سے بہتر جانتی. تو اس نے کہا کہ اس نے آگے سے جواب دیا، دیر از اے پرسن ویٹنگ فار یو ان سائڈ اے مونیسٹری، یعنی کہ ایک اندر کوئی بلڈنگ بنی ہوئی تھی، ادھر ایک بندہ آپ کا انتظار کر. تو یہ حضرت تمیم الداری اور ان کے جو ساتھ لوگ تھے یہ اندر گئے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے بڑا اسٹرانگ بلڈ کا، اس کے ہاتھ جو ہیں وہ اس کی گردن سے بندھے ہوئے ہوں چین کے ساتھ، اور اس کے جو نیز ہیں
اور وہ جو ٹانگیں ہیں ان کے اوپر زنجیریں ڈلی ہوئی ہیں, مطلب زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے وہ فل ٹائم. تو اس نے ان سے بھی یہی کہا کہ وو ٹو یو, بیڑاگر کو تمہارا, تم کون ہو؟ تو اس نے آگے سے کہا کہ میں جلدی تمہیں بتاتا ہوں میں کون ہوں, پہلے میرے سوالوں کا جواب دو. پہلا سوال اس نے کیا پوچھا کہ بیسان کے درخت جو فلسطین میں ہے, بیسان, کیا آج کل آپ کہہ لیں کہ اسرائیل نے بس قابو کر لیا اس کو, اللہ معاف کرے, تو خیر وہ جو ہے نا, کیا وہ درخت کھجورے دیتے ہیں ابھی بھی؟ تو حضرت تمیم داری نے فرمایا کہ ہاں کھجورے دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جلدی کھجورے دینا بند کر دیں گے. آج اسرائیل نے وہاں پہ وہ بند سارا وہ بیسان کا وہ ہے وہ بند سارا درخت کاٹ کے وہاں پہ ایک کورٹ یارڈ سا بنا دیا ہوا ہے. وہاں دیر از نو مور بیسان ٹریز اویلیبل ناؤ. دوسرا سوال اس نے کہا کہ تبریائی جھیل, سی آف گلیلی, جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا, گوگ مگوگ بھی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تبریائی جھیل آخری زمانوں کی نشانیوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. مجھے تبریائی جھیل کا واٹر لیول کیا ہے, اس نے کہا حضرت تمیم داری نے کہا واٹر لیول از ویری گڈ, ماشاءاللہ بہت اچھا پانی کا لیول ہے, کہ جلد یہ اس کا واٹر لیول ختم ہوتا جائے گا. یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی بھی ہے. ابھی آپ تبریائی جھیل کا اس وقت گوگل کر کے جا کے واٹر لیول دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا خود ہی اس کا آنسر 100 لیول پہ پہنچ گئی آلموسٹ. تیسرا سوال اس نے کیا کہ سغر دا فاؤنٹین آف سغر کے بارے میں کیا خیال ہے, کہ کیا وہ ابھی تک کراپس کو پانی دے رہا ہے؟ ایک فاؤنٹین ہے جو آپ فاؤنٹین چشمہ کہہ لو, چشمہ سغر کا چشمہ ہے جو ساؤتھ سیریا میں, کیا وہ ابھی تک پانی دے رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں وہ پانی دے رہا ہے اور اس میں خوب کراپس نکلتی ہیں. اس پہ بھی یہی بات کی کہ یہ جلد ختم ہو جائے گا. اور اس آخری سوال جو اس نے پوچھا, اس نے کہا کہ کیا ایک نبی نے آنا تھا, نبی امی, اس نے الفاظ استعمال کی, نبی امی نے آنا تھا آخری زمانے میں, کیا وہ آ گئے؟ انہوں نے کہا وہ آ گئے ہیں. حضرت تمیم داری نے کہا, تو انہوں نے کہا اچھا لوگوں کا ان کے ساتھ کیا رویہ ہے, اور ان کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا اور انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ کافی لوگوں نے ان کے اوپر ہاتھ پہ بیعت فرما دی ہے, اور کافی لوگ جو ہیں وہ کوشش میں ہیں کہ ان کو ان کے شہر سے نکال دیا جائے, یعنی کہ ان کے شہر سے ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ یہاں سے نکلیں. اب یہ آپ الفاظ سن لیجیے گا یہاں پہ, پھر میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. الفاظ سے کہ لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ ان کو فالو کرے, لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ ان کو فالو کریں. اور پھر اس نے بتایا کہ میں دجال ہوں. دجال نہیں کہا اپنے آپ, اس نے اپنے آپ کو کہا میں مسیحا ہوں. ظاہری بات ہے اپنے آپ کو مسیحا شو کرے گا, آپ کو اور مجھے وہ اپنا مسیحا شو کرے گا. اس میں میں مسیحا ہوں. جب یہ 4 نشانیاں پوری ہو جائیں گی, مجھے اللہ کے حکم سے یہاں سے آزادی مل جائے گی ان زنجیروں سے, اور پھر میں پوری دنیا میں پھروں گا. اور جب پوری دنیا میں پھروں گا تو پھر کیا ہوگا, کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں میں نہیں آؤں سوائے مکہ اور مدینہ کے, کیونکہ مکہ اور مدینہ کی حفاظت پہ کون مامور ہے؟ آپ کو میں نے دجال والی ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ وہاں پہ فرشتے مامور ہیں, تو وہ اس کو اندر نہیں آنے دیں گے. لیکن جو لوگ مدینہ میں رہتے ہیں, اس وقت بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ they are also not safe, because مدینہ بھی 3 دفعہ, جب یہ مدینہ کے باہر آ کے انکیمپ کرے گا, مدینہ بھی 3 دفعہ زلزلہ آئے گا مدینہ میں. تو وہ جو منافقین ہیں اور جو جن کا ایمان کھوٹا ہے یا صحیح طرح ایماندار نہیں ہے, وہ کہیں گے, سمجھیں گے کہ شاید اس کے ساتھ جانے میں پناہ ہے. آپ اندازہ کیجئے وہ مدینہ چھوڑ کے اس کے ساتھ مل جائیں گے. تو یہ حضرت تمیم داری نے زبانی یہ واقعہ سنایا سارے صحابہ کو, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا, مسکرائے
کہ کیا میں نے آپ کو یہی نشانیاں نہیں بتائی تھی دجال کی، یا اس کی اس آئلینڈ کی، یا اس چیزوں کی؟ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایگزیکٹلی یہی آپ نے بتایا تھا. تو بیسکلی حضرت تمیم داری، یہ حضور کی حکمت تھی کہ ان کے زبان مبارک سے کہلوانے کا مقصد یہ تھا کہ جس پرسن ہو ہیز میٹ ہم فزیکلی شوڈ ایکسپلین اٹ. میں نے آپ کو بتایا تھا ایک اور بندہ ابن زیاد، وہ بھی اس کا نام بھی وہی ہے، حضور کو اس پہ بھی شک تھا کہ یہ دجال ہے، لیکن بیٹل آف حرہ میں جس میں یزید نے مدینہ طیبہ پہ حملہ کیا تھا اور بڑا نقصان کیا تھا اس نے مسلمانوں کا، وہاں پہ مسلمان بڑے آج جنت بقیع میں ان کی قبر انور موجود ہیں، وہ جو جنگ میں شہید ہوئے تھے صحابہ. تو اس وقت وہ گم ہو گیا تھا، یہ نہیں کہ وہ مرا نہیں، لیکن اس وقت وہ کہتا تھا کہ دیکھو میرے بچے بھی ہیں، حضور تو فرماتے ہیں کہ بانج ہوگا دجال، پھر اس کے بعد میں مدینہ میں رہتا ہوں، دجال تو مدینہ میں انٹر نہیں ہو سکے گا، لیکن مجھے پتا وہ ہے کدھر. لیکن اس کے بعد وہ غائب ہو گیا. ہو سکتا ہے اس ٹائم کے لیے وہ بندہ جو ہے وہ دجال اس وقت اس کو وہ نہ ملی ہو، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسی، کیونکہ حضرت عمر فاروق اس پہ قسم کھا چکے تھے، انہوں نے اللہ کی قسم کھائی تھی کہ یہی دجال ہے. اور جب یہ حضور سے مخاطب تھا تو حضرت عمر فاروق اس کو قتل کرنا چاہتے تھے. حضرت اس حضور نے فرمایا کہ اگر یہ دجال ہے تو آپ قتل نہیں کر پائیں گے، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے قتل ہوگا، اور جو ہے اگر یہ دجال نہیں ہے تو ایک ناحق قتل ہو جائے گا. تو میرے بھائی یہ ہی از پریزنٹ آن دس ورلڈ رائٹ نو، اور جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، ہر چیز اس کی تیاری کے لیے استعمال کی جا رہی ہے. سوشل میڈیا از ون آف دیٹ. اس کے بعد دیکھو جھوٹ، آپ پہلے ہمارا جو میڈیا ہوتا تھا، پی ٹی وی ہوتا تھا، ایس ٹی این ہوتا تھا، ویسے بڑی ڈھکی چھپی سی خبریں آتی تھیں. پھر اس کے بعد جنرل صاحب نے، مشرف صاحب نے میڈیا اوپن کیا، پھر آپ کو پتا ہے کہ ہر قسم کی خبریں چلتی ہیں. اس کے بعد سوشل میڈیا آ گیا. سوشل میڈیا میں تو آپ کسی خبر پہ یقین ہی نہیں کر سکتے، جھوٹ ہوتا ہے. آپ اکثر دیکھیے گا تھم نیلز جھوٹے ہوتے ہیں، صرف لوگ ویوز کے لیے یا صرف لوگ سبسکرپشنز کے لیے یا اس طرح کی حرکت کے لیے کیا کرتے ہیں، جھوٹے تھم نیلز لگا دیتے ہیں اوپر. یہ کھولے گا تو صحیح نا، اوپر مطلب یہ جھوٹ ہے، دجل ہے، یہی دجل ہے. تو بیسکلی وہ آپ کو پریپیئر کر رہے ہیں اس چیز کے لیے کہ تم اس دجل میں پڑو گے تو صحیح، لیکن اس سے اللہ آپ کو بچانے والا کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ صدقے جائیں. انہوں نے ہمیں 10 آیتیں بتا دی ہیں. پہلی سورہ کہف کی 10 آیتیں پہلے یاد کر لینی چاہیے. جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں پڑھ کے دجال پہ پھونک دی، اس کو اس کا کوئی اثر نہیں ہونے والا. There is an island within this earth which no one knows where it is. He is tied up there, or when Allah will command him, he will come. He will live in this world for 40 days. جس میں نے آپ کو بتایا تھا حدیث ہے، پہلا دن سال کے برابر، دوسرا دن مہینے کے برابر، تیسرا دن ہفتے کے برابر، باقی 37 days نارمل 37 days ہوں گے. کئی لوگ کہتے ہیں، کئی علماء اکرام کا خیال یہ ہے کہ وہ ریلیز ہو چکا ہو، اور وہ یہ کہتے ہیں، یہ پوائنٹ دیتے ہیں کیونکہ پہلا دن سال کے برابر ہے، ہماری ڈائمینشن سیم نہیں ہے تو اس لیے ہمارے سامنے نہیں ہے، اور پھر دوسرا دن جو ہے وہ مہینے کا برابر ہے، اس لیے بھی ہماری ڈائمینشن سیم نہیں ہے. 37 ڈے جب شروع ہوگا نا، پھر ڈائمینشن سیم ہو جائیں گے، کیونکہ ڈے سیم ہو جائیں گے، پھر وہ ہمارے سامنے ہے. اب یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے، یہ کہیں سے حدیث اور قرآن سے ثابت نہیں ہے. قرآن میں تو خیر دجال کا ذکر ہی نہیں ہے، یہ حدیث میں. تو یہ اب علماء اس کا ایک سیٹ آف علماء اس پہ یہ پوائنٹ آف ویو نکالتے ہیں کہ 1000 یہ جو پہلا سال ہے، اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں تو یہ تقریباً 83 سال یا کچھ اس طرح، اگر ہیونلی ایئرس کے مطابق بات کریں تو یہ کوئی
1000 سال کے قریب بنتے ہیں. تو 1000 سال جو ہیں وہ یو کے گورنمنٹ جو ہے جو برٹش راج رہا ہے 1000 سال رہا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو مہینے ہیں وہ اگر آپ ہیونلی ایئرس کے مطابق کنورٹ کریں تو 83 ایئرس بنتے ہیں. دیٹ از امریکہ when America will remain the super power. پھر کہتے ہیں جو ہفتہ ہے وہ that is that time when Israel will remain the super power. واللہ عالم. یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے, اس کو آپ ریجیکٹ کر سکتے ہیں آرام سے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک عالم کا اپنا اوپینین ہے, یہ حدیث کا اوپینین نہیں ہے, یہ قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے, اوپینینز ہیں. اور وہی والی بات, کئی لوگ میٹافوریکلی چیزوں کو بلیو کرتے ہیں, کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایز اٹ از ہی ہوگا. تو لیکن یہ ایک چیز کنفرم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کہ ہی از اویلیبل آن دس ارتھ, آن دس ویری ارتھ. لوگ زندہ ہے, چینڈ ہے, اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اللہ اس کو کھول دیں گے, اور پھر وہ آگے فتنہ اس کا جو ہے وہ سامنے آئے گا آپ کے, اور پھر لط کے مقام پہ حضرت عیسیٰ اس کو آگے قتل کریں گے. اور بات یہ ہے کہ میرے بھائی یہ ہماری دعاؤں میں شامل نہیں ہے. دجال کی فتنے سے پناہ مانگنی چاہیے, بہت شدید فتنہ ہے. مجھے آج سمجھ نہیں آ رہی کہ آج کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے کہ وہ نیک ہے یا وہ کیا ہے, تو اس وقت کیسے ہمیں سمجھ آئے گی. یہ میڈیا نے اتنا میں بیوقوف بنا دیا ہوا ہے کہ یہ آپ کو وہ بلیو کرا دیتا ہے جو یہ دکھا رہا ہوتا ہے. تو اس لیے وی ڈونٹ نو کہ واٹ ول ہیپن ایکچولی. وہ تو آپ کو آسمان سے بارش بھی کر کے دے دے گا, زمین سے وہ بھی اگا کے دے دے گا, ایگریکلچرل لینڈز پہ ویٹ اور رائس بھی اگا کے دے دے گا, وہ بندے کو مار کے زندہ بھی کر دے گا. تو جب آپ کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا, وہ آپ کے پیرنٹس کو 2 جن ہوں گے اصل میں, لیکن وہ آپ کے پیرنٹس کا روپ دھارے ہوئے کہیں گے کہ یار یہ اس کو فالو کرے, تمہارا اصلی رب ہے. کتنی بڑی سخت آزمائش ہے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طاقتور کوئی نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میرے وقت میں آیا تو میں اس کو دیکھ لوں گا, I'll handle him myself. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اس کے فتنے سے کیا کرتے تھے, پناہ مانگتے تھے. اور وہ اس لیے نہیں کیونکہ حضور کو تو پتا تھا کہ میں اس کو کیسے ہینڈل کروں گا, لیکن وہ اس لیے کہ امت کو سکھا رہے ہیں امت نے اس کے فتنے سے کیسے پناہ مانگی. حضرت حضور کی اپنی فرمانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے میرے تک کوئی ایسا نبی نہیں آیا جس نے دجال کے فتنے سے نہیں ڈرایا ہو, لیکن میں نے ڈیٹیل میں ڈرایا. کیونکہ میں آخری نبی ہوں. میں نے اس کی ایک ایک چیز تمہیں بتانی ہے, آپ کو نشانیاں میں نے بتا چکا ہوں, میں اس میں نہیں جا رہا, لیکن میں صرف آپ کو اس آئلینڈ کا بتا رہا ہوں کہ آئلینڈ موجود ہے. اسی طرح کہیں نہ کہیں یاجوج ماجوج بھی موجود ہیں, مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتے. چاہے اللہ تعالیٰ نے زمین کے نیچے رکھے ہیں, اوپر رکھے ہیں, اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. ہو سکتا ہے زمین وہ بیریئر ہو سکتا ہے وہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ وہ کدھر ہیں وہ ادھر زمین پہ, لیکن I and you don't know where they are. ٹھیک ہے, کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے یا رشیا کے پیچھے کوکیکس جس کو کوکاف کہا جاتا ہے, ادھر ایک دیوار جو حضرت ذوالقرنین نے بنائی تھی اس کے پیچھے کی بند. اتنی ساری تعداد ہے کہ میں اگر ایک ہوں تو وہ 999 ہے, اتنی زیادہ. یعنی کہ 8 ارب کو 999 سے ملٹیپلائی کریں, اتنے لوگ نظر کیوں نہیں آ رہے ہمیں سیٹلائٹس کے تھرو. اب یہ اللہ کی مرضی ہے میرے بھائی, میں اور آپ کوئی نہیں ہوتا اس میں دخل اندازی. بس مجھے اللہ کے نبی نے بتا دی کہ یہ ہونا ہے, میرا اور آپ کا کام اتنا ہے کہ ہم اس کو بلیو کریں گے ہونا ہے, دیٹس اٹ. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنات سے پہلے تو بچائے, اور اگر ہمارے زمانے میں نہیں ہے تو ہماری نسلوں کو بچائے, کیونکہ یہ خدا نخواستہ ایسے فتنے ہیں کہ ان سے بچنا بہت ہی مشکل ہے. جزاکم اللہ خیر.